السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ٹاپک ہے صدقۃ الفطر کے مسائل۔ فطرے کا ادا کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، اور اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو تو اس کے پاس اتنا مال ضرورت سے زائد موجود ہو جس کی قیمت اتنی بن جاتی ہو جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسے شخص کے ذمے میں فطرہ ادا کرنا فرض ہے۔ فطرے کے ادا کرنے میں سال وغیرہ کے گزرنے کی کوئی شرط بھی نہیں ہے، اور یہ مرد اور عورت ہر ایک پر واجب ہوتا ہے۔ عورتوں پر صرف اپنی جانب سے ادا کرنا ضروری ہے، اور مردوں پر اپنی جانب سے اور اسی طریقے سے اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے، اگر وہ مالدار ان کے مال میں سے، اور اگر وہ مالدار نہ ہو تو اپنے مال میں سے اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ادا کرنا مردوں کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی جانب سے اس کی اجازت سے اس کو بتلا کر ادا کر دے تو عورت کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر اپنے بالغ اولاد کی جانب سے بھی ادا کر دے تو بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کے ذمے میں واجب ہونے کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی عید الفطر کے دن فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ صدقۃ الفطر کا وقت ہے۔ لہذا اگر اس وقت کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوئی تو والد پر اس کی جانب سے بھی فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوا۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ صدقۃ الفطر کے اندر کیا چیز ادا کرنی ہے، کتنی مقدار میں ادا کرنی ہے۔ تو شریعت کے اندر صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے لیے جو چیز بتلائی گئی ہے، نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 چھہارا۔ شریعت میں ان چیزوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر گیہوں سے ادا کر رہا ہے تو گیہوں کا 1 کلو 633 گرام ہونا لازم ہے۔ اسی کو عام طور پر لوگ 2 کلو کہہ دیتے ہیں تاکہ کم ادا کرنے سے بچا جا سکے۔ گیہوں کے علاوہ بقیہ 3 کشمش، کھجور اور چھوارے وغیرہ سے اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہتا ہے تو 3 کلو 266 گرام ہر شخص کی جانب سے ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو صدقۃ الفطر میں ادا نہیں کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم 1 کلو 633 گرام گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے ایک شخص کی جانب سے اتنا ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی چھوارے وغیرہ سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 3 کلو 266 گرام چھوارے، کشمش اور کھجور کی جو قیمت بنتی ہے تو ہر شخص کی جانب سے اتنا روپیہ پیسہ ادا کرے۔ سوال یہ کہ یہ کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مسنون وقت یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دے، اور اگر کوئی شخص عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر دے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ کرے ورنہ اس کی وجہ سے ثواب کے اندر کمی ہوگی۔ اور اگر کوئی عید سے پہلے یعنی رمضانی کے اندر ادا کرنا چاہتا ہے تو رمضان کے اندر بھی ادا کرنے کی وجہ سے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا صحیح ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے رمضان مبارک میں صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ بہتر یہ کہ صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے غربا و مساکین عید کی تیاری کر سکیں، اور اسی طریقے سے جو صاحب ثروت مالدار لوگ ہیں وہ صدقۃ الفطر گیہوں کے بجائے کھجور، چھہارا اور کشمش کی قیمت کے ذریعے سے ادا کریں تاکہ غربا و مساکین کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے اور وہ بھی اچھے انداز میں عید منا سکیں۔ صدقۃ الفطر کی فضیلت حکمت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ رمضان مبارک کے اندر ہماری جانب سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو پورا کیا جا سکے، اور اسی طریقے سے جو ایمان والے غربا و مساکین ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ الغرض یہ چند بات صدقۃ الفطر کے تعلق سے ذہن میں تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔